لہو دعوت الحق، بطور حقیقی حاجت روا کے اسی کو پکارنا حق کے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ بطور حقیقی حاجت روا کے اسی کو پکارنا حق کے، اور جو لوگ کسی اور کو حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اب آگے ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے یا اس بندے کی طرح ہے، ان کا پکارنا صرف اس شخص کی طرح ہے جو دور سے پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے، اور کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے، صرف گمراہی میں۔ آیت نمبر 14، یعنی بطور حقیقی حاجت روا اسی کو پکارنا حق کے، اور جو لوگ کسی اور کو حقیقی، لفظ حقیقی پر غور فرمائیں، حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کا پکارنا صرف اس شخص کی طرح ہے جو دور سے پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے، اور کافروں کی پکار صرف گمراہی میں ہے، صرف گمراہی میں، کافروں کی پکار جن سے ہے۔ تو جو لوگ، اس میں کن کی طرف اشارہ ہے؟ جو لوگ بے جان بتوں کے پجاری ہیں، بے جان بتوں کے پجاری ہیں اور ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، کسی بت سے بارش مانگتے ہیں، کسی سے اولاد مانگتے ہیں، کسی سے دولت مانگتے ہیں، کسی سے صحت مانگتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ہر چیز کا خدا علیحدہ ہے۔ جو خدا روزی دے سکتا ہے وہ پانی نہیں دے سکتا، جو بارش برسا وہ صحت نہیں دے سکتا، جو صحت دے سکتا ہے وہ اولاد نہیں دے سکتا، جو اولاد دے سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنے کئی خدا بنائے ہوئے ہیں جن سے۔ تو جو بے جان بتوں کے پجاری ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی محرومی اور نامرادی کو، کہ یہ نامراد لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، بڑی کمال مثال سے واضح کی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیاسا ایسے کنویں کے اوپر دہانے پر بیٹھا ہو جس کے نیچے تہ میں تو پانی ہو، نیچے پانی ہو مگر پانی کو کھینچ کر لانے والی کوئی چیز نہ ہو۔ اب وہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے، وہ تو اوپر منڈیر کے اوپر یا اس کنارے کے اوپر بیٹھا ہے، پانی تو کنویں کی تہ میں ہے، تو اگر وہ دونوں ہاتھ بڑھائے گا تو کیا پانی نیچے سے چل کر اوپر اس کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ بھئی وہ تو بے جان اور بے شعور، پانی اس کو کیا پتا؟ ایک پیاسا جن سے وہ کنارے کے اوپر، کنویں کے کنارے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بڑی تڑپ کے ساتھ میری طرف ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے تاکہ پانی اوپر کو چلا جائے اور پھر اس کے منہ میں بھی چلا جائے۔ ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اور جو ایسا کرے گا وہ عقل مند ہوگا، بے وقوف ہوگا یا پاگل ہوگا۔ تو وہ پانی نہ تو اس کی آواز سنتا ہے، نہ اس کو دیکھتا ہے، نہ اس پانی کو اس کی پیاس کا کچھ پتہ ہے، اور نہ ہی اس پانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اوپر اس کے لیے چلا جائے جن سے، کہ وہ اپنی پیاس کو بجھا لے۔
تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان مشرکین کو یہ مثال سمجھائی ہے کہ تم جن بتوں کو پکارتے ہو، جن کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، جس زمین کے اوپر تم قدم رکھتے ہو، اسی زمین سے تم ان کو بناتے ہو، تراشتے ہو، گھڑتے ہو، اور پھر انہی سے مانگتے ہو، اور جو خود اپنی شکل صورت بنانے میں تمہارے محتاج ہیں، وہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں؟ اولاد دیں گے، صحت دیں گے، رزق دیں گے، روٹی دیں گے، دولت دیں گے، گھر بار دیں گے، کیا دیں گے وہ تمہیں؟ وہ تو خود بننے میں تمہارے محتاج ہیں۔ تم جس زمین پر پتھروں پر چلتے ہو، وہیں سے تم ان پتھروں کو اٹھا کر ان کی شکل بنا کر ان کو بت بنا دیتے ہو جن سے۔ وہ تو بے جان مجسمے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ ان کو تمہاری کسی مصیبت کا پتہ ہے۔ وہ پانی نہ تو دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ اس پانی کو تیری کسی پیاس کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال دی ہے جنسی۔ تو یہ ان بتوں سے دعائیں مانگنا یا ان بتوں کے آگے ہاتھ پھیلانا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز سے جنسی ہے ایک مثال دی ہے، ایک مثال قائم کی ہے جنسی اس سے۔ تو اچھا، اب اللہ کے سوا کسی اور کو ویسے بھی حقیقی حاجت روا سمجھ کر پکارنا باطل اور شرک ہے۔ حقیقی اللہ کے سوا کسی کو بھی، غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا صرف وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ باقی وہ جو بھی ہے، بھلے وہ نبی ہیں، ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، وہ سب اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کے دیے ہوئے تصرف، اللہ کے اذن سے وہ سارا کام کرتے ہیں، اور وہ حقیقی حاجت روا نہیں۔ حقیقی حاجت روا جو ان سے وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہاں، اگر ان کو حقیقی حاجت روا نہ سمجھا جائے تو پھر، اور یہ سمجھا جائے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اللہ کے دیے ہوئے تصرف اور اللہ کی دی ہوئی بزرگی اور ولایت اور اللہ کی دی ہوئی اس کے اذن سے وہ سارا کام کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا کہ کرامن کاتبین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کی ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں۔ تو جب تم میں سے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اس طرح پکارے کہ اے اللہ کے بندو، تم پر اللہ رحم فرمائے، میری مدد کرو۔ یہ ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو ان سے، اور بے شمار حدیث میں یہ حدیث آئی ہے کہ جب آپ کسی جنگل، بیابان، صحرا میں آپ پھنس جائیں کسی مصیبت میں، تکلیف میں، تو آپ کہیں گے، صدا لگائیں، آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ یہ تو حدیث میں حضور نے ہمیں ایک طریقہ بتایا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی حاجت روائی ہے، مگر وہ مستقل، وہ جو حقیقی حاجت روا ہے وہ وہی ہے۔ باقی جو بھی کسی کو کسی کی مدد کو پہنچتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے، بھلے وہ فرشتہ ہے، بھلے وہ اللہ کا ولی ہے، بھلے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ خود مولوی صدیق حسن خان بھوپالی انہوں نے لکھا ہے، غالباً نزل الابرار کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میں مرزا پور سے جبل پور جا رہا تھا اور ایک
ندی کا میں پل کراس کر رہا تھا، ندی کراس کرتے کرتے میں اس ندی میں گر گیا. بہت بڑی ندی تھی، بہت بڑی بڑی لیکس ہیں دنیا کے اندر، میلوں کے اندر بھی پتہ نہیں وہ کتنی بڑی تھی. اس میں طغیانی تھی اس ندی کے اندر، اور میں مرنے کے قریب تھا. بس مجھے لگا آخری وقت آ گیا، ختم ہو گیا، اب میں ڈوب کر مرنے لگا ہوں. تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آئینونی یا عباد اللہ. میں نے کہا آئینونی یا عباد اللہ. تو ایک بڑے سے پتھر کے اوپر میں محفوظ ہو گیا. وہ پتھر کہاں سے آیا جس کے اوپر میں چلا گیا؟ میری جان بچ گئی. جان سی گئی. کہنے کا مقصد ہے کہ ایسا ہے. بلکہ خود محمود الحسن دیوبندی، محمود الحسن دیوبندی ایاک نستعین کی تفسیر میں وہ لکھتی ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا، اس آیت مبارک سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے. ہاں آگے کیا لکھتی ہیں؟ ہاں اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی، محض واسطہ اللہ کی رحمت سے ایک واسطہ سمجھتے ہوئے اور غیر مستقل حقیقی حاجت روا نہیں سمجھتے ہوئے اس سے اگر ظاہری طور پر مدد مانگی جائے تو یہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل جائز ہے. اور یہ وہ لکھتی ہیں کہ یہ مدد حقیقت میں اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ ہی کی مدد ہے. اور اس بیان کو اگر مزید آپ غور سے سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے پھر اسی صورت کی 2 آیتیں پیچھے چلے جائیں جس کا بیان غالباً کل ہوا تھا، آیت نمبر 11، اس کا بیان نکال کر آپ سن لیجیے تو آپ کو اس کی مزید تفصیل جو سی ہے وہ مل جائے گی. تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی جنسی. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. کافروں کی پکار صرف گمراہی میں، ایک گمراہ، بے وقوف، عقل کے اندھے، پاگل لوگ ہیں. ان کی مثال اللہ نے کہہ دی، یہ ایسے ہی جیسے پانی کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور کہیں کہ پانی خود ہی اوپر بھی آ جائے گا اور ان کے منہ میں بھی پہنچ جائے گا. پانی کو کیا پتا کوئی پیاسا بیٹھا ہوا ہے. ان کی مثال ایسی ہے کیونکہ یہ بتوں کو، پتھر کے بتوں کو پکارتے ہیں.